الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، 3 ماہ سے زیادہ کا وقت ابھی شروع ہو رہا ہے کہ ارض فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ اب تو غیر مسلم بھی اس بات پر چیخ پڑے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج کے اس خطبہ میں اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اس خطہ کے حوالے سے، اس سرزمین کے حوالے سے وہ کچھ معلومات لازمی ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات میں، قرآن و احادیث میں اور ہماری کچھ تاریخ میں اس سرزمین کے حوالے سے ہے، تاکہ ہم سمجھیں تو صحیح کہ اصل مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اس سرزمین پہ جو جھگڑا ہے، یہ جھگڑا آخر کیوں ہے، اور یہ جھگڑا صرف فلسطین کے مسلمانوں کا اور ساتھ جو یہودی نجائز ریاست ہے اس کے مابین نہیں ہے. یہ دراصل امت مسلمہ اور یہودیوں کا اوورآل ایک اختلافی وہ ایک جگہ ہے. اور اسی طرح یہ جھگڑا جو آج میڈیا کے اوپر آ چکا ہے، جو کچھ جنگ ہو رہی ہے، یہ اختلاف آج کا بھی نہیں ہے، کوئی 1 سال کا نہیں بلکہ کئی صدیوں پرانا ہے. اور مسلمانوں کے پاس جب پاور آئی ہے، لازمی طور پہ مسلمانوں نے اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے. اور سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جگہ کو فتح کیا گیا تھا. اور ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں بھی اس جگہ کی ایک اہمیت تھی.
آپ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک جو لشکر اسامہ، سیدنا اسامہ بن زید کو ان کے لشکر کو جو روانہ کیا گیا تھا، وہ روانہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ لشکر روانہ کیا تھا، لیکن وہ لشکر بھی اس ارض فلسطین کی طرف ہی بھیجا گیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہی وہ ایک جرف نامی ایک جگہ ہے، جب وہ پہنچے وہاں ان کو مدینہ سے اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ لشکر پھر دوبارہ واپس آ گیا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری مرتبہ وہ زیارت تو کریں۔ لیکن جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی، انہوں نے جو اپنے خلافت کی جو ذمہ داریاں سنبھالتے ہی جو بڑے کام کیے، ان میں سب سے پہلا کام یہاں سے سٹارٹ کیا۔ کہا جو لشکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا تھا شام کی طرف، جو واپس آ گیا تھا، اس لشکر کو دوبارہ بھیجا جائے۔ اب اس لشکر میں سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا خالد بن ولید، ابو عبادہ بن جراح، یہ ایک بڑا نام تھا، سیدنا شرحبیل بن حسنہ، اور اسی طرح چند بڑے صحابہ اور جنگی خدمات دینے میں جن کی خدمات بہت نمایاں ہیں، ان کی قیادت میں، سرپرستی میں اس علاقے میں 4 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ 15 ہجری میں جا کے 11 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے اپنی کارروائیاں تیز، سیدنا صدیق کے دور میں یہاں مسلمانوں نے حملہ تو کیا، اپنی کوششیں تو کی، لیکن فتح نہیں ہوا۔ سیدنا عمر کے دور میں 15 ہجری میں یہ جگہ مکمل طور پہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی۔ اب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو شام کا لفظ ہے، اس بارے میں بھی کچھ معلومات کی حد تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تاکہ کچھ معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ شام کا لفظ احادیث میں بہت زیادہ آیا ہے۔ ایک تو یہ شام لفظ سمجھے کہ شام نام کیوں ہے اس جگہ کا، اس میں 2 باتیں مورخین نے کی ہیں۔ ایک بات تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں کی ہے، اور ایک کچھ مورخین نے بات کیا، کہتے ہیں کہ نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح، جب وہ ایک بڑا سیلاب آیا، وہ ساری دنیا جو کچھ اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکا، سارے تباہ ہو گئے۔ سام بن نوح جس علاقے میں آباد ہوئے تھے، وہ شام کا یہ علاقہ تھا۔ وہ سام جو لفظ ہے نا، سام، یہ لفظ دراصل کچھ وقت کے بعد اسی نے یہی لفظ کچھ تبدیل ہو کے سام سے ہی شام بن گیا ہے، کچھ مورخین کا خیال یہ ہے۔ لیکن ایک حدیث میں جو اشارہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو وضاحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 جو کونے ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی، اور ادھر والے جو کونے، اس میں سے ایک کونا یہ خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے، شام کا علاقہ یہ بائیں جانب آتا ہے، بائیں جانب۔ اور عربی زبان میں جو لفظ ہے نا مشعمہ، یہ بائیں جانب کو بولتے ہیں، یعنی یہ شام، اس علاقے کا شام نام یہ خانہ کعبہ کے بائیں جانب واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یمن کا علاقہ، یمن نام یہ خانہ کعبہ کے دائیں جانب ہے، دائیں جانب ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا نام یمن ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور احادیث کا مطالعہ کریں گے، زیادہ تر لفظ شام آئے گا، فلسطین کا لفظ نہیں آئے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح اس بات کو سمجھیں کہ شام کا لفظ جب احادیث میں آتا ہے تو اس سے مراد جو پرانی ہماری تاریخ میں لفظ شام ہے، اس سے مراد صرف آج کا شام جو سیریا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں 4 بڑے ملک
سیریا، فلسطین، اردن، لبنان، یہ چاروں بڑے ملک اس شام کے اندر جو ہماری پرانی ہسٹری ہے اس کے اندر جب شام کا لفظ اس میں یہ چاروں ملک شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو عظمت ہے وہ دو علاقوں کو، وہ آج کے سیریا کو اور آج کے فلسطین کو۔ جو زیادہ تر عظمت جو قرآن میں بیان کی گئی 6 مقامات پر، قرآن پاک میں 6 مقامات پر اس فلسطین والی سرزمین کو، اس شام والی سرزمین کو برکت والی سرزمین کہا گیا ہے۔ جیسے کہ بڑی مشہور وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ 15ویں سپارے کے بالکل سٹارٹ میں شروع میں اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اس سارے علاقے کی یہاں سیر کروائی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میں آگے یہ وضاحت کروں گا برکت سے کیا مراد۔ احادیث میں بھی اس کے لیے برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اب اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ یہ سرزمین مسجد اقصی، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ نے یہ واقعہ سنا یا پڑھا ہوگا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اے لوط، اپنے وہ گھر والے جو آپ کو ماننے والے ہیں اور آپ کے وہ فرما بردار جو آپ کو ماننے والے ہیں، ان کو لے کے آپ چلیں۔ اب وہاں قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کس طرف چلیں، لیکن مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوط علیہ السلام گئے تھے یہ شام کی طرف ہی گئے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن نے یہاں کیا کہا؟ یہاں یہ کہا الذی بارکنا فیہا للعالمین۔ یہ شام، یہ فلسطین، یہ زمین کے 2 ایسے ٹکڑے ہیں کہ ان 2 ٹکڑوں کو اللہ نے پورے جہان کے لیے برکت والا بنایا، یعنی اس پورے جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اب اہل علم کا یہ خیال ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے اس برکت میں دونوں قسم کی برکت ہے۔ ظاہری برکت بھی اللہ نے زراعت کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے اس علاقے کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر اس علاقے کو چھوڑا جائے آزاد، یہاں مضبوط حکومت آئے، یہاں یہ یہودیوں کا بدماشی یہ ختم ہو، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ پورے ارد گرد کے اور پوری دنیا کی معیشت کو یہ صرف ایک علاقہ سیٹ کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ نے اتنی برکات رکھی، اور ایک کچھ روحانی برکات بھی ہے۔ روحانی برکات میرے بھائی اس لیے، یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سرزمین بنایا ہے، یہاں کوئی ایک نبی نہیں، پتہ نہیں ہزاروں نبی اس علاقے میں آئے، اور بلکہ اس سرزمین کے حوالے سے اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خطے، جتنے زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس علاقے کی طرف اللہ کے نبی آئے ہیں وہ علاقہ، وہ سرزمین شام اور فلسطین ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں اب آؤ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پاک سرزمین
مقدس سے مراد وہ پاک سرزمین، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس کو بھی ذرا بات کو سمجھیں۔ جب فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام اس علاقے سے، وہ جو مصر کا علاقہ جہاں فرعون کی حکومت تھی، اس علاقے سے اپنی قوم کو بچا کے موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں لے کر آئے تھے۔ اس کو ذرا آپ بات کو اس طرح سمجھیں، بنی اسرائیل جو قوم ہے، اس کا اپنا علاقہ وہ فلسطین ہی تھا، جو نبی ابراہیم علیہ السلام۔ میں تھوڑی سی ذرا آپ کو ایک ہسٹری یہ بتاتا ہوں قرآن کے حوالے سے، جو قرآن نے کچھ اشارے کیے ہیں اور مفسرین نے اس بات کو کھول کے بیان کیا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ان کا اپنا اصل علاقہ عراق تھا، لیکن قرآن میں یہ بات مذکور ہے کہ ایک وقت کے بعد جب قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، تو ابراہیم نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ اپنا علاقہ چھوڑ کے جس علاقے میں وہ آباد ہوئے تھے، اصل میں وہ علاقہ شام تھا، فلسطین تھا۔ اس علاقے میں جا کے جب آباد ہوئے، اب یہاں ان کے بیٹے اسحاق وہ اس علاقے میں رہے۔ اسماعیل کے حوالے سے آپ نے یہ بات سنی ہے، اور کئی دفعہ آپ نے شاید میں نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ عرب کے اس علاقے میں ان کو چھوڑا تھا، اور بعد میں جب اللہ کا گھر بن گیا تو ان کو مستقل طور پر اسماعیل کو اس علاقے میں آباد کر دیا تھا۔ لیکن اسحاق اور ابراہیم کیونکہ اسماعیل کو اس علاقے میں چھوڑ کے ابراہیم واپس چلے گئے تھے شام کے علاقے میں، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام اسی علاقے میں رہے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب کا ہی دراصل نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل، یہ نام یہودیوں نے جو اس سرزمین کا رکھا ہے، حالانکہ یہ بڑا معزز نام ہے، عزت والا نام ہے۔ ہمیں تو اس علاقے کو صرف یہودی نجائز ریاست ہی کہنا چاہیے، وہ اسرائیل تو صرف انہوں نے اپنے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے۔ تو اصل میں ہمارے لیے یہ لفظ بڑا عزت والا ہے، اسرائیل۔ اس لفظ کی بے حرمتی، اس لفظ کے حوالے سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ایک نبی کا نام ہے۔ اور اسی طرح جو یعقوب علیہ السلام وہ اس علاقے میں رہے۔ آپ نے یہ بات جو میں نے کچھ وقت پہلے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے 5-6 خطبات کے اندر بات کی تھی، میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یوسف کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کو اس علاقے سے باہر نکال دیا، وہ ایک پورا واقعہ، اور جس علاقے میں جا کے یوسف کو بیچا گیا تھا وہ علاقہ مصر تھا۔ اب مصر میں جا کے وہ بادشاہ بنے، مصر میں وہ انہوں نے ایک زندگی گزاری، اور بعد میں یہ یعقوب بھی اپنے بچوں کو لے کے ادھر ہی جا کے آباد ہو گئے تھے۔ اور پھر ادھر جا کے جب آباد ہوئے، ایک وقت تک تو ان سارے نبیوں کی وہاں ایک لوگوں نے بات مانی اور حکومت رہی، لیکن پھر ایک وقت کے بعد جاہل لوگ آ گئے، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی شروع کی، اور پھر یہ فرعون کا جو خاندان، اس کی وہاں حکومت شروع ہو گئی۔ اب بات کو یوں سمجھیں کہ وہ جو واقعہ ہے، اب آپ کو اصل بات یہ سمجھ آئے گی، وہ جو فرعون نے کہا تھا کہ 1 سال بچوں کو قتل کروں گا، 1 سال بچوں کو زندہ کروں گا، وہ یہی قبیلہ تھا یعقوب علیہ السلام کا، جو جہاں جا کے آباد ہوا تھا، حالانکہ یہ علاقہ ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا۔ تو ایک وقت کے بعد فرعون کا ظلم ہوتا رہا۔ یہ فرعون میں نے کہا تھا ایک بندے کا نام نہیں ہے، یہ صرف اس علاقے کے جو بادشاہ ہیں، یہ ایک منصب کا ٹائٹل ہے فرعون، اس طرح وزیر اعظم ہے۔ جو بھی لوگ 12-13 حکمران بدلے، وہ جس فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی تھی اور وہ غرق ہو گیا تھا، اس کے بعد کیونکہ موسیٰ اپنے اس بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ اپنے اس آبائی علاقے میں لے کر آ گئے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے دور میں ان کا علاقہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا اپنی قوم کو، اے میری قوم کے لوگوں، ایک وقت تک جو تم مصر کے علاقے میں رہے ہو، اب میرے ساتھ ادخلوا الارض المقدسہ، اب میرے ساتھ آؤ
میں تمہیں وہاں سے بچا کے لے آیا ہوں، نجات دلا کے لے آیا ہوں، اب میرے ساتھ اس پاک سرزمین کے اندر آ کے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی، یہ سرزمین جو شام ہے اور یہ جو فلسطین ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس سرزمین کا بڑا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا، اللہ جو ہمارا شام علاقہ ہے اس میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ جو یمن ہمارا علاقہ ہے اس میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ ایک بندہ عراق سے تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارا جو عراق ہے، ہمارا یہ جو نجد ہے عراق کا، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول دعا فرمائے۔ آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ جب وہ دعا کی بات کہتا، آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے بات کی تو آپ نے فرمایا یہ تو وہ سرزمین ہے ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ فرمایا عراق یہ برکت والی سرزمین نہیں ہے، یہاں تو بڑے فتنے رونما ہوں گے، وہاں تو ایسے شیطان کا سینگ وہاں سے نکلے گا۔ شیطان کے سینگ سے مراد ایسے لوگ، ایسے گمراہ جماعتیں وہاں سے نکلیں گی جو لوگوں کو اپنے فتنوں کا شکار کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے شام کے علاقے کے حوالے سے برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث سنیے، اس حدیث کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں شام کے، ہمیں شام کے جو حالات احادیث ہمیں کیا بات سمجھاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے علاقے میں فساد برپا ہوگا تو اے میری امت کے لوگوں تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور اس بات کو آپ سمجھیں، شام کے علاقے میں جب فساد برپا ہوا ہے، قتل و غارت ہوئی، اسی وقت ہوئی ہے جب مسلمانوں کی مجموعی حوالے سے قوت کمزور ہوئی، جب مسلمانوں کی قوت مضبوط تھی، جب مسلمان اپنے ایمانی لحاظ سے پاور میں تھے اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط اور ہر حوالے سے ان کی دنیا میں پاور تھی اور ان کا ایمان کا وہ لیول تھا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس وقت شام ایک امن والا علاقہ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر میں یہاں تذکرہ کروں کہ کن کن بڑے علماء نے، کن کن بڑے محدثین نے اس علاقے سے جنم لیا ہے، یہ الگ سے ایک مضمون ہے۔ میں سادے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ میں صرف ایک سکالر کا نام لینا چاہتا ہوں، آپ نے شاید حافظ ابن حجر، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ اسلامی سکالر ہے۔ جب بخاری شریف کتاب لکھی گئی، بخاری شریف، تو بڑے مشہور مورخ علامہ ابن خلدون، جب علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ، ایک تاریخ کا مقدمہ لکھا ہے، اس میں بخاری شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کاش کوئی ایسا عالم دین کھڑا ہو جو بخاری شریف کی جو صحیح شرح ہے، جو اس کا حق ہے، ایسی کوئی شرح کر دے۔ یہ امت کے اوپر امام بخاری کا قرض ہے، ابھی تک امت نے اس قرض کو ادا نہیں کیا۔ لیکن جب حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی ایک شرح لکھی، تو پھر علماء نے بڑی کثرت سے یہ بات کہی کہ جس بات کا تذکرہ علامہ ابن خلدون نے کیا تھا کہ امت کے اوپر ایک قرض ہے، وہ قرض آج حافظ ابن حجر نے ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک مشہور جملہ تھا کہ جو فتح مکہ جب ہو گیا نا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا لا فتح بعد الہجرہ، لا ہجرۃ بعد الفتح۔ آپ نے فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے،
اب اسلام اتنی پاور میں ہے کہ جس علاقے میں مسلمان رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، کوئی مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اب کوئی مسلمان کو اپنا علاقہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل علم کا یہ خیال ہے کہ لا شرح بعد الفتح، اس سے جملہ لیا گیا ہے کہ جو فتح الباری جو بخاری کی شرح لکھی گئی ہے، اس کے بعد کوئی شرح ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف کا صحیح حق ادا کر سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بھی بڑے بڑے علماء، اب یہ حافظ ابن حجر شام کا جو فلسطین کا جو علاقہ اسقلان ہے، آج یہ علاقہ مقبوضہ فلسطین کے اندر آ گیا ہے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ اس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور احادیث کا جب مطالعہ کریں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ علاقہ آج یہاں کے جو بھی حالات ہیں، ابھی یہ حالات اور یہاں جنگ کی طرف جائیں گے۔ ابھی دنیا کے لیے اور خاص طور پر یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین یہ علاقہ اور زیادہ اہمیت حاصل کرے گا، اور اس علاقے کی بنیاد پر جنگیں اور ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مکمل پیشن گوئی فرمائی۔ ایک تو پیشن گوئی آپ یہ سمجھیں نا، اور اس کو ذرا اپنے جائزہ لیں کہ جب بھی شام کے اندر فساد برپا ہوگا اس وقت تک تب تمہارے اندر خیر ختم ہوگا۔ اور آج مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کا ہم جائزہ لے لیں، اور میرے بھائی یہ سرزمین برکت والی ہے، اس لیے روحانی طور پہ برکت والی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ علاقہ، موسیٰ علیہ السلام کا یہ علاقہ، داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ عبادت گاہ بھی اس علاقے میں، سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قرآن کے اندر ہے، چیونٹیوں والا وہ واقعہ جو ایک جگہ سفر کر رہے ہیں، چیونٹیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، آپ کو رون دے گا۔ وہ واقعہ بھی اس اسقلان میں پیش آیا تھا، وہ بھی شام کا علاقہ۔ اور پھر میرے بھائی یہی تو وہ علاقہ ہے جس علاقے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ابتدا میں سارے نبیوں نے مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی، وہ ایک واقعہ وہ بھی اس علاقے میں پیش آیا۔ اور اسی طرح یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد صحابہ اکرام کو فرمائی تھی، اے لوگو جب فتنے عام ہوں گے اور قیامت سے پہلے ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، اب فی الوقت یہودی جو مرضی کر لیں، ایک وقت یہ یہودیوں کا یہاں حالت اس قدر کمزور ہوگی، یہی وہ علاقہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا حالات ایسے بدلیں گے کہ اسی سرزمین میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ ایسی پاور دے گا کہ وہ ان یہودیوں کے خلاف ایسے لڑے گا کہ ہر پتھر کے پیچھے جو یہودی چھپا ہے، اللہ اس پتھر کو زبان دے گا کہ وہ بھی مسلمان سے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو۔ حالات ایسے بنیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سارے مسلمانوں کو کم از کم اس سرزمین کی اہمیت اور اس سرزمین کے حوالے سے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ، یہ اختلاف فلسطین کا یا اس جو ملک یہودی ریاست ہے اس کے مبین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو وہاں کے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ اور یہودیوں کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ایک سال کا نہیں، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور کئی دفعہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح بھی کیا ہے جب مسلمانوں کے پاس پاور آئی ہے اور مسلمانوں نے اچھی حکومت کی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ایسی خیر و برکت رکھی ہے۔ اور ایک بات کی آخر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے اور قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ یہ علاقہ برکت والا ہے، اللہ کی یہاں رحمت نازل ہوتی ہے، تو آج اسی علاقے میں آج مسلمانوں کا قتل کیوں؟ آج اسی علاقے ہی میں مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیوں؟ تو یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہاں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو برکت کا قانون ہے، یہ بھی میرے بھائی ہم سارے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ ساتھ ہے۔
کہ جب مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اللہ بھی رحمتوں کا نزول تب ہی کرے گا۔ برکت سے یہ مراد ہرگز نہیں، لیکن یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور آج اس بات کی گواہی آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ علاقہ یہود جتنا مرضی ظلم کر لیں، فرمایا اللہ نے یہ بات مجھے بتائی ہے، بذریعہ وحی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی کہ اس سرزمین میں مسلمانوں کا ایک گروہ لازمی رہے گا جو ہر دور میں ہر وقت لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہے گا۔ یہ علاقہ میرے بھائی ہم سب کا ایمان ہے، کبھی بھی جتنے مرضی مسلمانوں پہ ظلم ہو جائیں یہ علاقہ مسلمانوں سے مکمل طور پہ خالی نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس علاقے میں مسلمان رہیں گے اور جیسے ہی مسلمانوں کو موقع ملے گا مسلمان اپنی قوت آزمائی اسی علاقے میں کریں گے، اور یہی وہ علاقہ ہے۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے، کچھ روایات تو اس بارے میں ہیں لیکن وہ روایات بہت زیادہ کو اوتھینٹک روایات نہیں ہیں کہ اسی علاقے میں حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا۔ لیکن میں صرف کم از کم یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ان روایات کو صحیح مانا بھی جائے کہ اسی صحیح روایتوں میں یہ بات تو ہے کہ جب ایک آگ نکلے گی قیامت سے پہلے وہ لوگوں کو اسی سرزمین کی طرف اکٹھا کر کے لے کے جائے گی، اور ادھر سے لوگوں کا جو حشر کا میدان جو برپا ہوگا، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ سرزمین شام کی یہ والی زمین نہیں رہے گی۔ یہ قرآن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ قیامت آنے کے بعد اس زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان بدل جائے گا، وہ زمین یہ والی زمین نہیں رہے گی۔ وہ حالات کیسے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں، اللہ نے صرف ہمیں اتنی بات بتائی ہے کہ ہم اس زمین کو بدل دیں گے، اس آسمان کو بدل دیں گے، وہ الگ ہی آسمان ہوگا، وہ الگ ہی زمین ہوگی۔ یہ قرآن نے اتنا اشارہ کیا ہے، بالکل چٹیل زمین ہوگی، اس کے اوپر کوئی درخت کوئی پہاڑ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اتنی کچھ وضاحت قرآن نے کی ہے، باقی تفصیلات نہیں کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ اس فلسطین والی سرزمین کے حوالے سے ہم کم از کم اپنے بچوں کو اور خود بھی کم از کم یہ کچھ معلومات لازمی رکھیں کہ یہ سرزمین یہ صرف ایک ملک کی سرزمین نہیں، اس کے ساتھ امت مسلمہ کی سب کے جذبات ہیں، یہ سارے امت مسلمہ کا وہ مسئلہ ہے، صرف وہاں کے رہنے والے فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا صرف 7 یہودی جو ہیں یہ ان کے درمیان صرف اختلاف نہیں ہے، یہ ایسا اختلاف ہے جو امت مسلمہ اور اہل یہود جتنے بھی دنیا میں رہنے والے ہیں ان سب کے درمیان کا ایک مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے ایک اس بات کو سمجھانا چاہوں گا، یہ جو یہود ہیں یہ کیا طریق ہے ان کے کیا فرقے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض یہودی بھی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف کوئی ہمدردی ہے ان کو؟ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ ان کے آپس کے کیا اختلافات ہیں اور یہ اہل یہود کی اصل طریق کیا ہے، یہ ادھر کیسے بات ہوئے، اس بارے میں 2-3 خطبات کے اندر صرف چند ایک معلومات میں اس علاقے کے حوالے سے آپ کو لازمی دینا چاہتا ہوں، تاکہ کم از کم اس علاقے کی اہمیت اور اس علاقے کے حوالے سے اصل اختلاف ہے اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف ہونے والا ظلم ہے یہ ظلم کیوں ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند ایک خطبات کے اندر میں بات کروں گا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ ایسی کوئی حکومت دے، ایسا شعور دے جو مسلمان اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کریں، اپنی ایسی اصلاح کریں کہ آج پوری امت مسلمہ کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ایک مسلمانوں کے حصے پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کرے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اپنے عملوں کا صحیح طرح جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے وہ جو مظلوم بھائی جن کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی اپنے ایسے غیبی خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما دے، اور خاص ایسی اللہ مدد فرمائے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی حکومت، ایسی کوئی جماعت، ایسا کوئی گروہ پیدا ہو جو مسلمانوں کو اسی طرح سے ایسا لیڈ کر سکے اور اس طرح سے رہنمائی کرے کہ مسلمان پھر سے ایک ایسی حکومت، صرف 1 صدی سے زائد کچھ عرصہ ہوا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط یہ سارا یہ علاقہ تھا، لیکن 1 صدی سے کچھ عرصہ زیادہ اب یہ علاقہ یہودیوں نے اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا ہے کہ وہ سازشیں وہ ساری
एक पूरी तारीख है। इस हवाले से इंशाअल्लाह अगले चंद खुतबात के अंदर मैं बात करूंगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة। मिल जाएं बराबर हो जाएं, पाँव से पाँव करने इसके बाद अच्छी तरह मिला। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام